خدا کی تعریف ہو کہ کوئی بھلا اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ مسیح یسوع کے مبارک جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ میرے پیارے عزیزو، متی کی انجیل کے 18 باب کی 18ویں آیت میں یسوع نے فرمایا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا۔ آمین۔ میرے پیارے عزیزو، مسیحی ہونا ایک عام بات نہیں ہے۔ جیسے دنیا کے دوسرے مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں، ہم مسیحی ویسے نہیں ہیں، کیونکہ ہم تو آسمان کے شہری ہیں۔ زمین پر ہم رہتے ہوئے خدا کے فرزند ہونے کا حق پاتے ہیں یسوع مسیح پر ایمان لانے کے بعد، اور آسمان کا شہری بن جانے کا حق پاتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی ان باتوں پر غور نہیں کیا کہ در حقیقت مسیحی جو ہے وہ عام انسان نہیں ہوتا، اس کو خدا نے بہت سا اختیار، بہت سا زور دیا ہے جو دنیا کے دوسرے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ کیونکہ جب ہم اے ہمارے باپ کہہ کر اسے پکارتے ہیں تو یہ اپنی طرف سے نہیں، ہم نے اسے اپنا باپ بنایا ہوا، یہ خدا باپ کی خود مرضی تھی، اور اس نے ہمیں اپنا فرزند، اپنا بیٹی اور بیٹا بنایا۔ اس لیے یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا تھا کہ جب تم دعا کرو تو اس طرح سے کرنا کہ اے ہمارے باپ۔ تو خدا کی یہ خود مرضی ہے کہ وہ جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا پر ایمان لاتا ہے اس کو وہ اپنے فرزند ہونے کا حق دیتا ہے۔ اور یہ بات خدا کے کلام میں خدا نے خود لکھوائی ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا پہلے باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، جتنوں نے اسے قبول کیا، یعنی یسوع کو جتنوں نے قبول کیا ان سب کو اس نے اپنے فرزند ہونے کا حق بخشا، یعنی وہ جو اس کے بیٹے یسوع کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ لہٰذا یوحنا کی انجیل کی پہلے باب کی 12ویں آیت جو ہے وہ آپ کو یہ خدا کی طرف سے یہ خوشخبری سنا رہی ہے کہ اگر آپ یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں، یسوع کے نام پر ایمان لائے ہیں، یسوع کی شخصیت پر، یسوع کی ذات پر ایمان لائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے نام پر ایمان لائے ہیں، تو پھر آپ خدا کے فرزند ہونے کے لائق بن گئے، اور خدا نے آپ کو قبول کر لیا اپنے فرزند ہونے کے ساتھ۔ تخت پر داہنے ہاتھ ہمارا منجی یسوع ناصری بیٹھا ہے، جہاں لاکھوں لاکھ فرشتے ہر وقت خدا کی حمد و تمجید کرتے ہیں اور اس کے چہرے کی کرنوں کے نور سے برکت پاتے ہیں۔ اور ان میں سے ایک فرشتہ وہ ہے جو آپ کا ذاتی فرشتہ ہے، جیسا یسوع نے کہا تھا کہ ان چھوٹوں میں سے کسی کو بھی ٹھوکر نہ کھلانا، کیونکہ ان کا فرشتہ ہر وقت میرے باپ کا منہ دیکھتا ہے۔ اس لیے آپ عام لوگ نہیں ہیں، آپ کو خدا نے بہت سا اختیار دے رکھا ہے، بات صرف اس اختیار کو جاننے اور اس پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج تک آپ نے یہ باتیں نہیں سنی یا اس طرح سے سوچا نہیں، تو کلام کے ان خاص حصوں پر جو آپ کو زور آور بنانے کے لیے خدا کے کلام میں لکھوائے گئے ہیں ان پر غور کیجیے، کیونکہ اس سے آپ کو اپنی قدر کا اندازہ ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا آپ کو کتنا ویلیو دیتا ہے، خدا کی نظر میں آپ کی کیا قدر ہے، اور جو اختیار اس نے آپ کو دے رکھا ہے اس کا آپ کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو خدا کا فرزند ہونے کے بعد دنیا سے بڑا سمجھوں، لوگوں سے نفرت کروں یا لوگوں کو چھوٹا جانوں، کیونکہ ایسا کرنے سے میں خدا کو ناراض کرتا ہوں۔ کیونکہ خدا نے آپ کو دنیا سے مختلف بنایا ہے، دنیا جیسے نہیں بنایا۔ دنیا کے لوگوں کو اگر کوئی رتبہ مل جائے، کوئی اختیار مل جائے تو وہ مغرور ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کو خدا نے اپنے فرزند ہونے کا حق بخشا ہے، اور یہ اتنا بڑا حق ہے کہ آپ دنیا کے بڑے سے بڑے آدمی سے بھی زیادہ آپ کا رتبہ بن گیا۔ جو دنیا دار لوگ ہیں، بڑے بڑے بادشاہ ہیں، بڑے بڑے نامی لوگ ہیں، سائنسدان ہیں، بڑا بڑا اختیار ہے، جرنیل ہیں، فوجی ہیں، وزیر ہیں، ان سے بھی بڑا آپ کا اختیار ہے۔
خدا کے فرزند ہونے کا جو حق ہے یہ ان سے بھی بڑی بات ہے، یہ خدا نے آپ کو جو رتبہ دیا ہے اس سے بھی بڑا ہے، لیکن جب تک زمین پر آپ نے رہنا ہے مغرور نہیں بننا۔ بے شک ہم معمولی نظر آتے ہیں، کمزور شاید نظر آئے دنیا سے، پیسے میں کمی ہو ہمارے پاس دنیا سے زیادہ، ہمارا گھر چھوٹا ہو، ہمارے پاس زیادہ وسائل نہ ہو جیسے دنیا کے لوگوں کے پاس ہوتے، لیکن ہمارے پاس وہ ہے جو ان کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس یسوع کا نام ہے، یسوع کے نام کا اختیار ہے، اور اس اختیار کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکتا ہے، کیونکہ جب آپ یسوع کا نام پکارتے ہیں کسی بدرو گرفتہ شخص کے سامنے اور اس کو حکم دیتے ہیں کہ بدرو کو اس میں سے نکل جاؤ، تو یسوع کے نام سے دور ہو جاتی، نکل جاتی، اس کو بھاگنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ نے یسوع کا نام کا استعمال کیا، اور یسوع نام کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکتا ہے، ہر ایک زبان اقرار کرتی ہے یسوع ہی خداوند ہے، خواہ کتنی بڑی بھی کی بدرو کیوں نہ ہو، اس کو بھاگنا پڑے گا۔ اور یہ اختیار خدا کے کلام نے، خدا کی ذات نے، یسوع مسیح نے خود آپ کو دیا ہے۔ جب آپ کسی بیمار پر ہاتھ رکھ کر دعا کریں گے تو آپ کے ہاتھ رکھنے سے بیمار شفا پائے گا۔ یسوع نے کہا تھا متی مرکز کی انجیل کے 16 باب کی آخری آیات میں، یسوع نے کہا کہ جب تم بیماروں پر ہاتھ رکھو گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ تو یہ اختیار یسوع نے آپ کو دیا ہے، یہ دنیا کے پاس نہیں ہے، یہ خدا کے فرزندوں کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے عزیزو، ہم کتنے بڑے خدا کے زمین پر مقرر کردہ لوگ ہیں، یہ آپ کو جاننے کی ضرورت ہوگی۔ خدا آپ کے وسیلے سے دنیا کو بدروہوں سے شفا، بدروہوں سے رہائی دینا چاہتا ہے، بیماریوں سے شفا دینا چاہتا ہے۔ آپ کے وسیلہ سے خدا لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہے، اور مدد کا جب لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں پہلا جو چیز سٹرائک کرتی ہے ہمارے دماغ میں وہ ہوتی ہے کہ مالی مدد۔ اگر ہو سکے تو آپ وہ بھی کریں، لیکن خدا آپ کے وسیلہ سے لوگوں کو برکت دینا چاہتا ہے۔ دنیا کی دولت ہمارے پاس خدا کے خادموں کے پاس شاید کم ہی ہوتی ہے جو حقیقی خدا کے خادم ہیں، لیکن جو برکت ان کے پاس ہوتی ہے وہ دنیا کے دوسرے لوگوں کے پاس نہیں ہوتی، وہ زور دنیا کے پاس نہیں ہے جو خدا نے آپ کو دے رکھا ہے۔ جو اہمیت خدا آپ کو دیتا ہے وہ دنیا کو نہیں دیتا۔ یقیناً خدا کو ان کی بھی فکر ہے، اور وہ ان کو بھی ہلاکت سے بچانا چاہتا ہے کہ وہ توبہ کریں اور یسوع مسیح پر ایمان لا کر آپ کی طرح خدا کے فرزند ہونے کا حق پائیں، اور اسی لیے خدا آپ کو استعمال کرتا ہے کہ خدا اپنا جلال، اپنا رحم لوگوں کو دکھائے، تاکہ آپ کے وسیلہ سے روحیں بچیں، لوگ برکت پائیں، شفا پائیں، بدروہوں سے آزاد ہوں، اور خدا کی تمجید کریں اور یسوع مسیح پر ایمان لائیں، اور جانیں کہ یسوع مسیح کی قدرت کتنی بڑی ہے، یسوع نام کی قدرت کتنی بڑی ہے۔ اس لیے میرے پیارے عزیزو، جھجکے نہیں، ڈرے نہیں، شرمائے نہیں جب کسی بیمار پر ہاتھ رکھ کر دعا کرنے کا موقع ملے۔ جب کوئی بدرو گرفتہ ہو تو ڈرے نہیں، کیونکہ آپ کے جو اندر ہے وہ اس سے بڑا ہے جو اس دنیا میں ہے۔ کلام خدا میں یہی لکھا ہے، خدا سے بڑا، وہ قادر مطلق خدا ہے، وہ ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے، وہ رب الافواج ہے جو موجن سمندر کو تھما دیتا ہے، جو چٹان میں سے پانی کو چیر کر نکال دیتا ہے، جو خشک زمین میں پانی کی ندیاں جاری کرتا ہے، جو تھکے ہوئے کو زور دیتا ہے، جو ناتوان کی توانائی کو بحال کرتا ہے، جو جھکے ہوئے کو اٹھاتا ہے، جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور ان چیزوں کو جو نہیں ہوتی ایسے بلا لیتا ہے کہ گویا وہ ہے، وہ آپ کے اندر رہتا ہے، وہ آپ کے اندر سے ہو کر آپ کے منہ کو، آپ کے ہاتھ کو استعمال کرنا چاہتا ہے تاکہ لوگ برکت پائیں، شفا پائیں، یسوع مسیح کو جانیں، خدا کے جلال کو دیکھیں، خدا کے زور کو دیکھیں۔ اس لیے کلام خدا میں یہ آیت جو آج میں نے آپ کے درمیان میں رکھی، متی کی انجیل اس کا 18واں باب 18ویں آیت، کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھ جائے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا۔
خدا نے آپ کو یہ اختیار دی ہے کہ آپ نہ صرف اپنے خلاف، اپنے گھرانے کے خلاف ابلیس کے جو چلائے ہوئے تیر ہیں ان کو بجھائیں، اور سانپور بچھوں کو کچلیں اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آئیں، جیسا لوکا کی انجیل کے 10ویں باب میں یسوع نے اپنے شاگردوں کو اور آپ کو حکم دیا۔ یہ حکم ہے یسوع کی طرف سے آپ کے لیے اور میرے لیے کہ آپ نے اور میں نے خود سانپ اور بچھوں کو کچلنا اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آنا ہے۔ ہم حالات بدلنے کے لیے خدا سے دعا کرتے ہیں اور ایمان سے پا لیتے ہیں، لیکن جو آپ کے حصے کا کام ہے کہ بدروہوں کو حکم دینا، بیماریوں کو ڈانٹنا، یہ آپ نے خود کرنا ہے۔ دیکھیے ابلیس ہماری ترقی کو روک کے رکھنا چاہتا ہے، ہمارے خلاف منصوبے بناتا ہے تاکہ ہم آگے نہ بڑھیں اور اپنی الجھنوں میں پھنسے رہیں۔ لیکن جب آپ یسوع کے نام کا اختیار استعمال کرنا سیکھ جاتے ہیں تو آپ کے بندھن جوئے ٹوٹیں گے اور آپ ترقی کریں گے، آپ کی صحت بھی ترقی کرے گی، آپ کے گھرانے میں بھی برکت آئے گی اور آپ زوراور بن جائیں گے۔ یاد رکھیں کہ ابلیس ہمارا مخالف ہے، وہ آپ کو ترقی کرتا نہیں دیکھنا چاہتا، وہ آپ کو کمزور، گرا ہوا اور مصیبتوں میں پھنسا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن جب آپ اپنے اختیار کو جانیں گے اور اپنے دل میں اس بات کو بٹھا لیں گے کہ خداوند نے آپ کو اختیار دیا، آپ کوئی عام آدمی نہیں ہے، آپ خدا کے بیٹے اور بیٹی ہیں، تو پھر آپ کے منہ سے نکلے ہوئے جو لفظ ہیں ان میں زور ہوگا، ایمان ہوگا، یسوع کا نام آپ استعمال کریں گے اور اس نام کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا اور ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع ہی خداوند ہے، خواہ کتنا بڑا بھی ابلیس کا چلایا ہوا تیر ہو وہ بجھ جائے گا اور آپ کے اوپر جو بندھن اور جوئے پڑے ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے۔ خداوند رہائی دینے کے لیے اس نے کہا کہ خداوند نے مجھے چنا ہے تاکہ میں حلیموں کو خوشخبری سناؤں، خداوند کا روح مجھ پر ہے۔ یسوع یہی تو خوشخبری آپ کے لیے لے کر آئے، اس نے خود آپ کو بااختیار بنا دیا کہ آپ میرے بیٹے اور بیٹیاں، میرے چنے ہوئے ہیں، میرے نام سے کہلاتے ہیں، میرے نام سے آپ نے بپتسمہ لیے، اب خود ابلیس کو مار مار کر بھگاؤ۔ پیارے عزیزو، خداوند نے آپ کو برکت دی ہے، خدا کا کلام موجود ہے۔ یہ آیت متی کی انجیل کے 18ویں باب کی 18ویں آیت آپ کے لیے خدا نے لکھوائی ہے، اس کا استعمال کریں اور ابلیس پر غالب آئیں، بیماریوں کو بھگائیں، بدروہوں کو بھگائیں، اپنے حالات پر غلبہ پائیں، یسوع کے نام میں برکت پائیے، آمین۔ سلام بھائی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ یہ ذاتی فرشتے کا نا ذرا مجھے صحیح طرح سمجھ نہیں آئی، اس کا ذرا دوبارہ بتائیں۔ سسٹر جی، یسوع ناصری نے اپنے چھوٹے سے چھوٹے خادم کے لیے، بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے یہ بات فرمائی متی کی انجیل 18ویں باب کی 10 آیت میں کہ ان چھوٹوں میں سے جو چھوٹا بھی آپ کو نظر آتا ہے، میرا خادم، میرا بیٹا، میری بیٹی، ان کو ناچیز مت جاننا، ان کو کم تر مت سمجھنا، کیونکہ ان سب کے لیے ایک اسپیشل فرشتہ مقرر کیا گیا ہے جو ہر وقت باپ کا منہ دیکھتا ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ تو ہر ایماندار کے لیے کم از کم ایک فرشتہ ضرور مقرر کیا گیا ہے جو اس کے ساتھ رہتا ہے اور وہ اس کی زندگی میں خدا کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس کو تقویت دیتا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس۔